اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک حدیث آج ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ایام بھی چلنے اور سارے سلسلے بھی ہیں۔ چھٹے امام سے ایک حدیث ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد حسین علیہ السلام کو خداوند متعال نے تین ایسے خاصے دیے ہیں، تین ایسے خصائص ہیں ہمارے جد حسین کے پاس علیہ السلام کہ جو کسی امام کو نہیں ملے۔ مولا کائنات سے لے کے امام زمانہ تک یہ تین فضیلتیں صرف مختص ہیں آقا حسین کے ساتھ۔ فرمایا پہلی کیا فضیلت ہے؟ تو پہلی فضیلت امام بتلاتے ہیں کہ دیکھو، ہاں عرفان صاحب کتنے امام ہیں ہمارے؟ 12۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الامامہ فی ذریۃ الحسین، کہ اللہ نے امامت کو نسل حسین میں رکھا۔ ہمارے کتنے امام ہیں؟ 12 امام۔ مولا حسین کون سے امام ہیں؟ تیسرے، چوتھے سے لے کے 12ویں امام تک کتنے امام بنتے ہیں؟ 7 امام فرزند حسین۔ ہاں، اور اسی وجہ سے وہ ایک روایت ملتی ہے نا کہ کہا کہ جب مولا حسین شکم مادر میں تھے تو رسول خدا آئے تو دیکھا کہ شہزادی تھوڑی سی افسردہ ہیں۔ صحیح ہے؟ تو سرکار نے پوچھا کہ شہزادی اے میری بیٹی، یہ افسردگی کیسی، پریشانی کیسی؟ خدا اتنی عظیم نعمت عطا کرنے والا ہے، پہلے حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اب حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے۔ تو شہزادی فرمانے لگی کہ بابا بات یہ ہے کہ خوشی تو اپنے مقام پہ ہے، لیکن ایک عجیب ماجرا ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ وہ ماجرا یہ ہے کہ جب میرے شکم میں میرا بیٹا حسن تھا تو میں دیکھتی تھی ایک نور حسن کا آسمان پہ جاتا ہے، ایک نور میرا آسمان پہ جاتا ہے، لیکن میرا نور حسن کے نور سے بلند ہو جاتا تھا۔ لیکن بابا یہ عجیب بیٹا ہے کہ اب جب یہ میرے شکم میں ہے تو ایک نور اس کا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، ایک نور میرا علیہ السلام ورحمۃ اللہ، ایک نور میرا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، لیکن اس کا نور میرے نور سے بلند ہو جاتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، کہا کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ اس کا نور میرے نور سے بلند ہو رہا ہے اور حسن کا نور سے میرا نور جو ہے وہ بلند تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ میں ماں ہوں، مفہوم بتلا رہے ہیں روایت۔ اب دیکھیں ماں کے تو طریقہ یہی ہوتا ہے نا، ہر بچہ ترقی کرے۔ ہاں، بچے کا معاملہ جیسا بھی ہو، ہر ماں کو اپنا لال چودھری کا چاند لگتا ہے، ہاں لگنا بھی چاہیے۔ تو کہا میں تو چاہتی ہوں میرا ہر بیٹا ترقی کرے، ہر بیٹا آگے بڑھے، ہر ماں کی یہ روش ہے۔ کہیں بابا ایسا تو نہیں ہے کہ مقام حسن، کہ حسن کا نور مجھ سے، میرا نور حسن سے بلند ہو جاتا تھا، حسین کا نور مجھ سے بلند ہو جاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حسن کے مقام سے حسین کا مقام بلند ہے؟ سوال تو ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ کو بھی خدا نے بڑی فضیلت دی، حسن کو بھی بڑی فضیلت دی اور حسین کو بھی بڑی فضیلت دی، لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے نور سے حسن کا نور، آپ کا نور حسن کے نور سے بلند ہو جاتا تھا، لیکن حسین کا نور آپ کے نور گویا حسن کے نور سے بھی بلند ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ آپ کا نور فقط آپ کا نور ہے اور حسن کا نور فقط حسن کا نور ہے۔ حسین کے نور کے ساتھ حسین کی نسل میں آنے والے 7 اماموں کا نور ہے۔ صحیح؟ حسین کی نور کے ساتھ جو حسین کی نسل میں آگے امام آئیں گے ان کا نور ہے۔ تو ایک طرف 7 نور ہوں، 8 نور ہوں، ایک طرف 1 نور ہو، تو روشنی زیادہ کس کی ہوگی؟ بلندی زیادہ کس کی ہوگی؟ تو پہلی تو یہ فضیلت ہے کہ خدا نے امامت کو نسل حسین میں رکھا۔ دوسرا فرمایا کہ جعل اللہ، کہ اللہ پہلی نعمت تو یہ عطا کر چکا ہمارے جد کو، دوسری نعمت یہ عطا کی کہ جعل اللہ الاجابہ فی قبۃ الحسین، تحت قبۃ الحسین،
کہ اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کو حرم حسین میں قبہ حسینی میں رکھ دیا۔ اب جب زیارت میں جاتے ہیں تو آپ کو مولانا حضرات بتاتے ہیں کہ بھائی مولا کے حرم میں جو بھی 3 دعائیں کی جائے قبہ حسینی کے نیچے خدا ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہاں وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے یہ زیارت والا معاملہ ایسا عجیب معاملہ ہے کہ ایک کتاب لکھی گئی خصائص حسینی کے نام سے، شیخ جعفر ششتری کی کتاب ہے۔ ائمہ کے خصائص پہ سب سے پہلی کتاب مولا حسین پہ لکھی گئی۔ بڑی روایتیں ہیں، اگر ہو سکے اس کا تو اردو ترجمہ بھی ہے، اسے پڑھیں۔ اس میں ایسی ایسی روایتیں کہ واقعاً دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ یہ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ یہ ذاکرین کہتے ہیں کہ بھائی جاتا وہی ہے جیسے بلاوا آتا ہے۔ ہاں تو ایسا نہیں ہے یہ ذاکروں کا جملہ ہے یا خطبہ کا جملہ ہے، بلکہ باقاعدہ روایت ہے۔ روایت میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جعل اللہ فی قلبہ محبت الحسین و محبت زیارت الحسین، کہ اگر خدا متعال کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اس کے دل میں عشق زیارت حسین رکھ دیتا ہے۔ گویا جسے بلایا آپ کے مشاہدے میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے بہت پیسے والے ہیں لیکن زیارت پہ نہیں جاتے، اور بہت سارے آپ کی فیملی میں، آپ کے ریلیٹیو میں، آپ کے جان پہچان میں غریب لوگ ہیں، مشکل سے گھر چلتا ہے لیکن 2 3 بار زیارت کر کے آ چکے ہیں۔ اس کا مطلب واقعاً پیسے سے انسان نہیں جاتا، یہ بلاوے کا معاملہ ہے، اور بلاوا اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ میں نے ایک روایت آپ کو سنائی تھی نا کہ وہ آدمی اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے جو چاہتا تو یہ ہے کہ توفیق الہی ملے لیکن کوشش نہیں کرتا۔ ہاں امام رضا کی تو کہنے کا مطلب یہ فضیلت بڑی ہے زیارت کی، لیکن گھر بیٹھے زیارت نہیں ہوگی۔ ہاں کہ بہت سارے لوگوں سے آپ کہتے ہیں بھائی زیارت پہ مولا جب بلائے، بھائی مولا تو بلا رہے ہیں، ابھی بھی بلا رہے ہیں، تم بھی جاؤ۔ ہاں وہ چل رہا ہے، وہ تو کہہ رہے آؤ ہماری بارگاہ میں، لیکن کہنے کا مطلب آپ نہیں جا رہے، تو کہنے کا مطلب آپ کو دعا کے ساتھ دعا بھی کرنی پڑے گی، اپنے بجٹ میں، اپنے معاملات میں، مالی معاملات میں کچھ اس طرح کی سیٹنگ کرنی پڑے گی کہ 1-2 سال کے بعد آپ کے پاس کچھ اتنی سیونگ ہو کہ آپ زیارت پہ جا سکیں۔ ہاں اگر فقط وہ دیکھو کیسی کیسی روایتیں ملتی ہیں۔ چھٹے امام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نمک سے روٹی کھا لینا لیکن ہمارے جد کی زیارت کو ترک مت کرنا۔ بہت سارے لوگ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کی غربت فقط زیارت کے عنوان سے، جہاں زیارت کی بات ہوگی بھائی نہیں ہے، گنجائش نہیں، باقی معاملات ہٹو بچو چل رہے ہوں گے، بڑے بہترین چل رہے ہوں گے۔ دیکھیے خدا کی قسم یہ توفیق کیسی توفیق ہے کہ روایت ہے کہ روز محشر ایک ندا آئے گی، آئینہ زوار قبر الحسین، کہاں ہیں مولا حسین کی زیارت کرنے والے زائر؟ تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے، خدا ان میں ہمیں بھی شمار کرے انشاءاللہ۔ تو منادی ان سے کہے گا، کیا کہے گا خدا کی قسم سنیں کہ خذو بید من احببتم من تلک الی الجنہ، اے زائر حسینی جس جس کا چاہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ اسے جنت میں لے کے چلا جائے۔ کا ایک زائر حسینی کم سے کم 50 افراد، زیادہ سے زیادہ 100 افراد کو اپنے ہمراہ جنت لے کے جائے۔ یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں شفاعت اہل بیت اطہار ہضم نہیں ہوتی، وہاں تو زائر حسین بھی لوگوں کی شفاعت کرا رہا ہوگا، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر نیکیوں کو سنبھال کے دنیا سے جا سکے۔ ہاں بہت سارے لوگ زندگی بھر بہت سارے اعمال کرتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے وہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، روایت سنا چکے ہیں آپ کو۔ تو بہرحال یہ سارے سلسلے ہوں، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اہل بیت اطہار کی محبت کی سلامتی کے ساتھ جب دنیا سے ظاہر جائے گا تو وہ جو ہے روز محشر مومنین کی شفاعت کرا رہا ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو بہت سارے لوگ، بہت سارے مومنین جو ہے وہ اس طرح ان کی شفاعت ہوگی۔ تو بہرحال یہ بھائی اس طرح کی روایتیں ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں کہ زیارت کی کتنی فضیلت بتائی گئی۔ اور دیکھیے یہ بار بار جو زیارت سے پہ بلایا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے جب انسان زیارت پہ جاتا ہے تو وہ وہاں سے جو ہے خدا کی رضا کے ساتھ ساتھ ایمان کی مضبوطی اور بہت ساری اچھائیاں اور بہت ساری توفیقات لے کے آتا ہے۔ اب دیکھیے ایک راوی آیا امام کے پاس، بڑی دلچسپ روایت ہے،
اور آ کے کہنے لگا کہ مولا معاملہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے جد رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو میرے فرزند حسین کی زیارت کرے گا خدا اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے۔ کتنے مقبول حج محمد بھائی؟ 70۔ اور ایک مقبول حج کا ثواب کیا ہے؟ کہا کہ ایک حج اگر خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو گویا ایسا ہے کہ ابھی آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک حج کی قبولیت پہ لکھا ہے کہ گویا ابھی آپ کی 70 مقبول حج۔ تو کہا مولا یہ روایت ہے؟ آپ کے جد نے فرمایا، امام نے کہا ایسی کوئی روایت نہیں۔ تو مولا وہی میں سوچ رہا تھا کیسے ممکن ہے کہ ایک زیارت کی جائے اور 70 مقبول حجوں کا ثواب ملے؟ امام نے کہا سن، اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جو ہمارے فرزند حسین کی ہمارے جد حسین کی زیارت کے لیے جائے گا خدا اسے 700 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ کہا مولا 700؟ یہ کتاب بھی، یہ بھی روایت آپ کو جو ہے اس میں مل جائے گی خصائص حسینی۔ کہا کہ 700 مقبول حج؟ امام نے کہا کس نے کہا؟ مولا آپ نے کہا۔ کہا نہیں، خدا اسے 70,000 مقبول حجوں کو ثواب عطا کرے۔ کہا مولا 70,000 مقبول حج؟ امام نے کہا نہیں۔ تو مولا ابھی آپ نے فرمایا، کہا جیسے ہی زائر قصد زیارت حسین کر کے گھر سے نکلے گا، قدم زمین پہ رکھے گا تو حج کا ثواب ملے گا، اٹھائے گا تو عمرے کا ثواب۔ یہ معاملہ گھر سے نکلنے اور واپس گھر آنے تک رہے گا۔ اب یہ راوی بڑا سمجھدار تھا، راوی کہنے لگا کہ مولا آپ نے فرمایا 70، پھر 700، پھر 70,000، پھر فرمایا قدم زمین پہ حج کا ثواب، اٹھانے پہ عمرے کا ثواب۔ یہ ثواب میں فرق کیسا؟ زیارت تو ایک ہے نا، عمل تو ایک ہے، ایک کو جو ہے وہ 70 کا ثواب مل رہا ہے، ایک کو 700 کا، ایک کو 70,000 کا، ایک کو قدم زمین پہ حج کا ثواب مل رہا ہے، اٹھانے پہ عمرے کا ثواب۔ امام نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ثواب میں فرق ایسا ہے جس کی جتنی معرفت ہوگی اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اگر 70 والی معرفت ہے تو 70 والا، اگر 700 والی ہے تو 700 والا، اگر 70,000 والی ہے تو 70,000۔ اگر معرفت اپنی معراج پہ فائز ہے تو قدم زمین پہ حج کا ثواب، اٹھانے پہ عمرے کا ثواب۔ اچھا بھائی معرفت کیسے کہتے ہیں؟ کم مولا یہ معرفت کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ جو تم ہماری ہر زیارت میں جملہ پڑھتے ہو، عارفاً بحق کے، کہ ہمارے حق کو پہچانتے ہوئے ہماری زیارت کرو۔ اب اس کو آسان لفظوں میں یوں بیان کیا جائے، معرفت کا مطلب کیا ہے، زیارت کا مطلب کیا ہے، یہ ثواب کس کو ملے گا؟ یہ ثواب اس کو ملے گا کہ جیسے آپ زیارت پہ جائیں تو مولا سے یہ وعدہ کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ سر پہ وہ کاندھے پہ کپڑا رکھ لینے کا نام معرفت ہے؟ چپل اتار دینے کا نام معرفت ہے؟ بتائیے معرفت کسے کہتے ہیں بھائی؟ کوئی بابا بن جانے کا مطلب معرفت ہے؟ فرمایا معرفت سے مراد یہ ہے جیسے ہمارے حرم پہنچو، زیارت کرو تو باقاعدہ اس جملے کا اظہار کرو۔ مفہوم بتلا رہے روایت کا کہ مولا پہلے اپنے مطابق زندگی گزارتا تھا، اب آپ کی زیارت سے مشرف ہوں، اب وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے مطابق زندگی گزاروں، جس کا آپ نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کروں گا، جس سے آپ نے منع کیا اس سے رک جاؤں گا، جو اس وعدے پہ جتنا عمل کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ جیسا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اب مل کے صلوات پڑھ دیجیے آپ۔ تو بھائی معرفت سے مراد یہ ہے، ایک آدمی گناہ گار تھا، ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا تھا، جھوٹ بولتا علیہ السلام ورحمۃ اللہ، بہت سارے برے کام کرتا تھا، زیارت کے بعد آئے تو اس کی زندگی میں، اس کے معاملات میں کچھ فرق تو محسوس ہو۔ ہمارے ہاں تو پاکستان میں مشہور ہے کہ پورا رمضان مسلمانوں کو خوب لوٹا جاتا ہے، اور آخری عشرے میں جو ہے دکاندار صاحب، حاجی صاحب حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا یہ دیکھیں زیارت کی بڑی فضیلت ہے، لیکن زیارت کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں، اور خدا کی قسم جو زیارت کی عظمت کو سمجھتے ہیں، جن کے یہاں معرفت کے سلسلے ہیں، وہ کیا ہے؟ ابھی اس بار الحمدللہ خدا نے توفیق دی کہ ہم نے 40 کربلا میں کیا۔ ایک واقعہ ابھی خدا آپ کو لے جائے تو 40 کے قریب کے ایام میں آپ دیکھتے ہیں، ہم نے باقاعدہ اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ گلیوں میں زائرین بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس بات کی توقع لگا کے، امید لگا کے کہ گھر والا دروازہ کھولے گا اور ہم سے پوچھے گا اور ہمیں اپنے گھر میں ٹھہرا لے گا۔
تو کہا کہ دو دوست تھے، خدا کی قسم یہ مولا کی زیارت اور مولا کی معرفت اور ظاہر کی فضیلت اگر سمجھ میں آ جائے تو معاملہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ کہا دو دوست تھے بچپن کے۔ کون صاحب؟ بچپن کے دوست۔ اچھا، دوستی یاری ان کی رہی۔ دوستی یاری میں ایک وقت ایسا آیا کہ معاملہ اچھا خاصا بہت اچھا ہو، دونوں کی شادی ہو گئی، دونوں کے یہاں اولادیں ہو گئی۔ جی 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 دونوں نے شادیاں کر لی، صحیح ہے، دونوں کے یہاں اولادیں ہو گئی، دونوں کی اولادیں جوان ہو گئی۔ دونوں جو ہے وہ ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے، نیچے ایک دوست رہتا تھا، اوپر والے مالے میں دوسرا دوست رہتا تھا۔ تو کہا 40 کے ایام قریب آئے تو کوئی زائر جو ہے ان کے گھر کے قریب پہنچا، اسے رہنے کے لیے شب گزارنے کے لیے کوئی گھر درکار تھا، جگہ چاہیے۔ اس نے دونوں نیچے والے کو بیل دی دروازہ کھولنے کے لیے۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا، اس نے اوپر والے کو بیل کر دی۔ لیکن ہوا کیا کہ دونوں اس کے پاس ایک ہی وقت میں پہنچ گئے، صحیح ہے، جیسے نیچے والے نے دروازہ کھولا دوسرا بھی نیچے اتر گیا دونوں۔ اب پہلا دوست کہہ رہا ہے یہ میرا مہمان ہے، دوسرا کہہ رہا میرا مہمان، دونوں کو پتہ ہے ظاہر ہے۔ اب دونوں میں اب اسی واقعے سے پہلے کا ماجرا یہ ہے کہ نیچے والا دوست جو ہے اس کے بچے نے اوپر والے دوست کے بیٹے کے ساتھ لڑائی کی، اور لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا، اور قتل جو ہے وہ بالکل ثابت ہو گیا، دونوں کو سزا ہو گئی، ایک کو سزا ہو گئی اور وہ جیل میں چلا گیا۔ اب عنقریب اس کی پھانسی ہونے والی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ پھانسی والا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جو مقتول کے لواحقین ہیں اس کے پاس وقت آخر تک حق ہوتا ہے معاف کرنے کا، صحیح ہے۔ اب دونوں میں لڑائی ہے، میں لے جاؤں گا، دوسرا کہہ رہا میں لے جاؤں گا، پہلے والی دوستی تو رہی نہیں۔ ہاں، اب لڑائی اس قدر بڑی کہ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی تیرے بیٹے نے میرے بیٹے کا قتل کیا، کل پرسوں 2-4 دن کے بعد اسے پھانسی ہونے والی ہے، میں بچے کے باپ ہونے کے ناطے اسے معاف کرتا ہوں، تو یہ ظاہر مجھے دے دے۔ اندازہ لگائیے کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں نے معاف کر دیا، بس یہ ظاہر جو ہے تو مجھے دے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا فضیلت ہے، جن کے ہاں معرفت کے سلسلے ہوتے ہیں، جو ظاہر کی عظمت کو سمجھتے ہیں، وہ کیا سلسلے کرتے ہیں، کہاں تک بات جاتی ہے۔ تو کہا اس پہ معاملہ طے ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے تو ہمیں زیارت پہ جانا بھی چاہیے، اپنے بجٹ میں، اپنے مالی معاملات میں اس طرح کا سلسلہ رکھیں کہ ہم زیارت پہ جا سکیں، اور بار بار جائیں، بار بار جائیں۔ ایسا نہیں یہ حج والا معاملہ نہیں کہ ایک بار واجب وہ کر لیا تو جان چھوٹ گئی، بلکہ خدا کے گھر کی زیارت بھی بار بار کرنی چاہیے۔ پچھلے درس میں ہم نے سید سجاد کے متعلق تذکرہ کیا تھا، تو کہنے کا مطلب اسی طرح زیارت کا معاملہ، حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام سے تو منقول یہ ہے۔ آپ دیکھیے ویسے تو سارے اماموں کی زیارتوں کی اپنی عظمت ہے، لیکن آغا خوئی سے جب سوال کیا گیا تھا کہ مولا سرکار یہ بتلائیے کہ ائمہ میں سب سے زیادہ کس امام کی زیارت کا ثواب ہے، تو امام نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ ثواب ائمہ جو رسول خدا کے بعد تمام ائمہ میں سب سے زیادہ ثواب جو ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہے، اور امام کا یہ وعدہ بھی ہے کہ جو میری زیارت کے لیے جتنی مرتبہ آئے گا، میں اتنی مرتبہ قبر کی پہلی شب، صرف قبر کی بات نہیں ہو رہی بھائی، پہلی شب سب سے مشکل شب ہوتی ہے، ہاں، اور میں نے بتایا کہ وہ اگر فشار قبر وہ سلسلوں سے انسان محفوظ ہو جائے تو بہت سارے سلسلے آسان ہو جاتے ہیں۔ کہ پہلی شب میں اتنی مرتبہ اس کی زیارت کے لیے آؤں، اور جہاں ایک بار بھی امام زیارت کے لیے آ جائیں، ملنے کے لیے آ جائیں، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا عذاب کا۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ سلسلہ ہے۔ تو کہا کہ پہلی صفت، پہلا خاصہ جو ہمارے جد کو عطا ہوا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ خدا نے امامت کو ان کی نسل میں رکھا۔ دوسری کیا تھی؟ خدا نے دعاؤں کی قبولیت کو حرم حسین میں قبہ حسینی کے نیچے رکھا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں تیسری فضیلت
جو خداوند متعال نے ہمارے جد کو عطا کی وہ کیا ہے کہ خداوند متعال نے خاک کربلا کو آقا حسین ہمارے جد کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے خاک شفا بنا دیا۔ ہاں، اتنی متبرک ترین مٹی کسی بھی قبر کی نہیں ہے، کسی بھی مقام کی نہیں ہے جو مقام و مرتبہ تربت حسین کا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت ملتی ہے، روایت کیا ہے کہ دیکھو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پہلی خوراک دی جاتی ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ گٹی کہا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حنکوا اولادکم بتربت الحسین، جب تمہارے ہاں بچے پیدا ہوں تو جو انہیں پہلی خوراک دو وہ خاک کربلا ہونی چاہیے، یہ انتہائی کم مقدار کا۔ مولا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے بچے کا کربلا سے رشتہ جڑ جائے، ہاں، تمہارے بچے کا کربلا سے۔ پھر ایک اور مقام پہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں خدا کی قسم یہ زیارت کیسی چیز ہے۔ امام نقی کے متعلق ملتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے، وہ بیمار ہونے کے بعد انہوں نے ایک آدمی کو ہائر کیا، کچھ پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد کہا کہ تم جاؤ کربلا اور کربلا جا کے میری نیابت میں زیارت کرو اور میری صحت یابی کے لیے دعا کرو۔ تو کسی نے کہا مولا آپ خود حجت خدا ہیں، اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا۔ امام نے فرمایا وہ بالکل صحیح ہے، لیکن یاد رکھو بعض جگہیں ایسی فضیلت والی ہوتی ہیں کہ وہاں دعا کرنے کی ایک الگ ہی اہمیت ہے۔ دیکھیے ایک آدمی عام شب میں دعا کر رہا ہے اور ایک شب قدر میں دعا کر رہا ہے، ایک آدمی مسجد میں دعا کر رہا ہے، ایک آدمی گھر میں دعا کر رہا ہے، ایک آدمی مسجد میں دعا کر رہا ہے، ایک آدمی حرم حسین میں دعا کر رہا ہے۔ کتنا آسمان، یہ زمان و مکان کے بدلنے سے دعا کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ تو باقاعدہ امام نے بندے کو ایک اجیر اسے پیسے دیے کہ وہ جائے اور جا کے زیارت کرے میری نیابت میں، اور کہنے کا مطلب یہ ہے میرے حق میں میری صحت کے واسطے دعا کرے۔ پھر امام ہی کے متعلق ملتا ہے، اب دیکھیے یہ بھی بڑی اہم روایت ہے، امام کے پاس ایک چاہنے والا آیا، مثلا نون صاحب آ گئے بیمار، ایک چاہنے والا آیا، امام کو جیسے پتہ چلا بیمار ہے، امام نے پانی منگوایا، تھوڑی سی کھا کے شفا منگوائی، پانی میں ہلکی پلا دی، کچھ دیر کے بعد وہ صحت یاب ہو گئی۔ اچھا وہ چاہنے والا بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا مولا یہ کام تو میں نے گھر میں بھی کیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں ہاں، بہت ساری دعائیں بتائی جاتی ہیں نا، بھائی یہ عمل کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ عمل کرو تو یہ ہو جائے گا، اب مولانا 10 بار کر چکا ہے کچھ نہیں ہوا۔ ہاں کہ مولا یہ کام تو میں نے گھر میں بھی کیا تھا، مجھے پتہ ہے جب بیماری ہو تو یہ خدا نے ہر بیماری کا علاج خاک کربلا میں رکھا ہے، تو میں صحیح نہیں ہوا۔ امام نے بڑا کمال جملہ، یہ بہترین میسیج ہو جائے گا آپ سب حضرات کے لیے۔ امام نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے، جب ہم سے متصل مبارک ترین چیزیں تم اپنے پاس رکھتے ہو، صحیح ہے، اور ان کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے تو خدا اثر کو اٹھا لیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب اس کی مثال دیتے ہیں آپ کو۔ ہمارے یہاں بہت اچھی روش ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں عزا خانہ بنوانا چاہتا ہے۔ ہاں مہمان آئے اسے کچھ دکھایا نہ دکھایا جائے اپنا عزا خانہ ضرور دکھایا جاتا ہے۔ ہاں دیکھو مولانا ہم نے تو پورے کمرے کو عزا خانہ بنایا ہو، ہاں لیکن پاکیزگی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ وہی معاصی نعوذ باللہ کسی خاتون کی اہانت کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بات ہے اب وہ جو سارے گھر کی صفائی کر رہی ہے وہی کپڑا جو ہے وہ عزا خانے پہ بھی لگ رہا ہوتا ہے بس اوقات۔ ہاں اس کمرے کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ گھر میں عالم لگانا، گھر میں عزا خانہ بنانا آسان ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں تو کہنے کا مطلب امام فرماتے ہیں اسی طرح جب تم ان چیزوں کی جو خاص اہمیت ہے اور ان کی فضیلت ہے اور پھر ان کا احترام ہے اس کا خیال نہیں رکھتے تو خدا پھر اثر کو اٹھا لیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جہاں ہم ان چیزوں کا، اور پھر دیکھیے یہی تو بات معرفت اسی کو تو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میری یہ مشکل ہے، میں علم پہ جاؤں گا سلام کروں گا اور مشکل حل ہو جائے گی، ہو جاتی ہے، اس کا یقین ایسا پختہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں عمل تو کریں گے لیکن پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھر ہوتا بھی یہی ہے۔ کتنا وہ مشہور ہے، اب دیکھیے یہ جو بسم اللہ کے متعلق ملتا ہے
بسم اللہ کے بڑے فضائل ہیں نا بسم اللہ کے متعلق، حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن میں 114 مرتبہ آئی ہے، ہم تو اس کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں، ہاں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں ہر سورہ میں جو بسم اللہ آیا ہے اس کا الگ مطلب ہے، اس کا ایک الگ مطلب ہے، الگ تفسیر ہے، الگ معنی ہے۔ اور بسم اللہ ہی کے متعلق بہت سارے ایسے واقعات اور بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ وہ امام فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، اور بڑی کمال چیز ہے، امام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کو اپنی عادت ثانیہ بنا لو۔ کیا بنا لو؟ پورا سنیے گا، عادت ثانیہ۔ عادت ثانیہ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز بار بار انسان کی زبان پہ آئے۔ ہاں بہت سارے لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا نہ خواستہ وہ کسی کے بیٹے کے جنازے پہ پہنچ گئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہ ہوا، دیکھنا ہے کہاں کیا بات کرنی ہے، بہرحال تو ماشاءاللہ۔ بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے اللہ اکبر، ہاں بعض لوگوں کا آپ بہتر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا، امام فرماتے ہیں محمد بھائی کہ بسم اللہ کو کیا بنا لو؟ اپنی عادت ثانیہ بنا لو۔ کہ کیا ہوگا؟ کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، گھر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، صحیح ہے؟ ابھی بتا رہے ہیں آپ کو، اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیے، آپ نہانے جا رہے ہیں بسم اللہ پڑھیے، آپ دسترخوان پہ بیٹھے بسم اللہ پڑھیے، آپ سواری پہ بیٹھے بسم اللہ پڑھیے، سواری سے اترے بسم اللہ پڑھیے، کام کا آغاز کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھیے، کسی کسٹمر کو ڈیل کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھیے، گھر کے لیے واپس نکلیے بسم اللہ پڑھیے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔ حتیٰ کہ امام فرماتے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کوئی گر رہا ہے تو کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، امام فرماتے ہیں گناہ سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔